بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آسان اور بنیادی عربی گرامر میں آپ حضرات کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے اس سے پہلے مرکب مفید کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ پھر مرکب مفید کو ہم نے جملے کا نام دے کر جملہ کی دو قسمیں پڑھ لی تھی۔ ایک کو ہم نے بولا تھا کہ وہ خبریہ ہے، اور دوسرا ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا کہ وہ جملہ انشائیہ ہے۔ پھر پچھلے سبق میں ہم نے جملہ خبریہ کی بھی وضاحت پڑھ لی تھی کہ دو قسم پر ہے۔ ایک کو ہم نے اسمیہ خبریہ کہہ دیا تھا، اور دوسرے کو ہم نے فعلیہ خبریہ پڑھ لیا تھا، اور اس کی وضاحت، اس کی مثالیں قرآن پاک سے اس کا اجرا یہ مکمل وضاحت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اسی طرح جملہ انشائیہ، یہ جتنے بھی جملے ہیں، جملے کی بناوٹ ہمیشہ بنیادی طور پر دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز کو بولتے ہیں مسند الیہ، اور دوسری چیز کو یا دوسرے حصے کو بولتے ہیں مسند۔ ہمیشہ جب بھی کوئی جملہ ہوتا ہے، اس جملے میں کوئی چیز بتائی جاتی ہے جس اور کسی کے بارے میں بتانا مقصود ہوتا ہے، کوئی خبر دینی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں دینی ہوتی ہے۔ لہذا مسند اور مسند الیہ یہ بنیاد ہے کسی بھی جملہ کے لیے، چاہے جملہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ ہو، جو بھی جملہ ہو، مرکب مفید میں مسند الیہ اور مسند کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مسند اور مسند الیہ کس کو بولتے ہیں؟ تو ہم اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ مسند الیہ، مسند الیہ کی تعریف ہم کہیں گے کہ یہ وہ اسم جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہو۔ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہو۔ جیسے اس کو ہم ایک ظاہری اور واضح سی مثال سے کرتے ہیں، زید قائم۔ زید کی طرف نسبت ہے قائم ہونے کی، کہ زید قائم ہے، تو زید کی طرف ہم نے نسبت کی ایک چیز کی قائم ہونے کی۔ اسی طرح بالکل ایسے ہی ہے زید یقوم، اس میں بھی زید کی طرف قائم ہونے کی اور یقوم کی نسبت ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قام زید، زید کھڑا ہوا، اس مثال میں بھی زید کی طرف قائم ہونے کی نسبت ہے، زید کھڑا ہوا، اس کا معنی یوں ہے۔ دوسری مثال ہم لیتے ہیں یقوم زید، زید کھڑا ہوتا ہے، اس مثال میں بھی زید کی طرف قائم ہونے کی نسبت ہے۔ لہذا جس چیز کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے وہ چیز مسند الیہ ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جی مسند ہے۔ مسند کی تعریف ہم کریں گے کہ وہ اسم یا فعل، وہ اسم یا فعل جس کی کسی اسم کی طرف نسبت ہو، جس کی کسی
اسم کی طرف نسبت ہو۔ لہذا جیسے ان مثالوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قائمن کی نسبت کی جا رہی ہے، یہ زید کی طرف نسبت ہے، قائمن کی نسبت کی جا رہی ہے اور یہ قائمن اسم ہے۔ یقوم اس کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف۔ اس مثال میں قام زید میں یہ جو قامہ ہے اس کی نسبت کی جا رہی ہے، یقوم زید میں یقوم فعل کی نسبت کی جا رہی ہے اس زید کی طرف۔ تو مسند کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی کسی اسم کی طرف نسبت ہو، لہذا یہ جو ہے وہ مسند ہے۔ اب ہم اس کو الفاظ سے ہٹ کر اس کو سمجھتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی جملہ بولتے ہیں، جیسے یہی مثال لیتے ہیں ہم، زید قائم، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی جملہ بولتے ہیں، اس جملے میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو ہماری وہ بات ہوتی ہے، ایک وہ ذات جس کے بارے میں ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہے، تو ہم نے زید کے بارے میں بات کی اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بات کی کہ جی وہ کھڑا ہے، تو زید جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ مسند الیہ ہے، اور جو بات اس کے بارے میں کریں گے وہ مسند ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ایک چیز کی نسبت کی جا رہی ہے دوسری چیز کی طرف، جس کی طرف نسبت ہے وہ مسند الیہ ہے اور جس چیز کی نسبت ہے وہ مسند ہے۔ اسی طرح مسند اور مسند الیہ کو اور کا اس کا ایک اور بھی نام ہے اور وہ یہ ہے محکوم بہ اور محکوم علیہ۔ ہم نے کہا زید قائم، زید قائم ہے، زید پر ہم نے ایک حکم لگا دیا کھڑے ہونے کا، تو یہ زید اس مثال میں محکوم علیہ ہو گیا کہ زید پر قائم ہونے کھڑے ہونے کی ہم نے بات کی، حکم لگا دیا، تو یہ زید بن جائے گا اس مثال میں مسند الیہ محکوم علیہ، اور قائم اس مثال میں بن جائے گا مسند اور محکوم بہ۔ اسی طرح اس کا ایک اور بھی نام ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں زید قائم، تو ہم نے زید کے بارے میں یہ بتا دیا، اگلے کو یہ خبر دی کہ جی وہ کھڑا ہے۔ زید یقوم، زید کھڑا ہوتا ہے، تو ہم اگلے کو زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ لہٰذا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کو بولتے ہیں مخبر عنہ، اور جو خبر دی جا رہی ہے اس کو بولتے ہیں مخبر بہ۔ یہ اصطلاحیں ہیں، تین اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے مسند اور مسند الیہ، دوسرا محکوم علیہ اور محکوم بہ، تیسرا مخبر عنہ اور مخبر بہ۔ یہ تینوں اصطلاح ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا آسان لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ جی کلام دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، لازمی طور پر بنیادی طور پر ایک کو مسند بولتے ہیں، دوسرے کو مسند الیہ بولتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی جملہ ہوتا ہے، جو بھی کلام ہے، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس میں وہ بات ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے، وہ حکم ہوتا ہے مقصود جو دینا ہوتا ہے، جو بتانا ہوتا ہے، جو سمجھانا ہوتا ہے، جو بات ہم نے کسی کو بتانی ہوتی ہے۔ دوسرا وہ ذات جس کے بارے میں وہ بات بتانی ہے، لہذا جس کے بارے میں کچھ بتانا ہے اس کو ہم یہ تین نام دے سکتے ہیں کہ جی جیسے مسند الیہ اور محکوم علیہ اور مخبر عنہ اس مثال میں زید ہے، اور جس کے بارے میں جو بات بتانی مقصود ہے، جو خبر دینا مقصود ہے، جو حکم لگانا مقصود ہے، اس کو ہم یہ تین نام دیتے ہیں۔ جیسے قائم، اس قائم کھڑے ہونے کا
کی نسبت کی جا رہی ہے، کھڑے ہونے کے ساتھ زید پر حکم لگایا جا رہا ہے، کھڑے ہونے کا کہ باقا جو ہے وہ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو یہ مخبر بھی اس انداز سے بن جاتا ہے۔ لہذا یہ مسند اور مسند الیہ ہے، اس کی ہم وضاحت اور مزید جو ہے وہ کچھ مثالوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، پچھلے سبق میں بھی ہم نے اس سے بحث کی، یہاں پر بھی ہم ان مثالوں سے کچھ لیتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو بات کیا بتانا مقصود ہے؟ سخت ہونا۔ کس کے بارے میں؟ دل کے بارے میں۔ تو اس مثال میں ہم یوں ایک کالم سا بنا لیتے ہیں، پہلے ہم لیتے ہیں مسند الیہ، دوسرے کو ہم بولیں گے مسند۔ تو لہٰذا یہاں پر قلوبکم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے سخت ہونا، تو یہ مسند الیہ ہو جائے گا۔ دلوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے سخت ہونے کی، تو لہذا یہ مخبر عنہ ہو جائے گا، اور جو بات بتائی جا رہی ہے وہ قسط ہے، دل کا سخت ہونا، یہ حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ مسند اور مسند الیہ ہے بنیادی طور پر، اور پہلا فعل جو ہے، پہلا جو فعل ہے اور دوسرا وہ اس کا فاعل ہے، تو یہ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اسی طرح فرمایا تشابہت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، اس جملے میں فرمایا جا رہا ہے ان کے دل ایک جیسے ہوئے، تو دلوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، تو دل ہوئے یہاں پر قلوبہم مسند الیہ، اور ان کا ایک جیسا ہونا اس بات کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ یہاں پر اس مثال میں بن جائیں گے مسند۔ یہ بھی پہلے جملے کی طرح ہے، جملہ فعل، جملہ خبریہ کی قسم جملہ فعلیہ ہے، اس کا پہلا جز فعل ہے، دوسرا جز اسم ہے، تو یہ فعل ہو جائے گا، یہ فاعل ہو جائے گا، دونوں مل کر جملہ فعلیہ بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر، واللہ بصیر بالعباد، تو اللہ بصیر بالعباد، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور بات کی جا رہی ہے بصارت کی، تو یہاں پر مسند الیہ یہ اللہ، کلمہ اللہ، لفظ اللہ اسم الجلالہ ہے، اور بصیر اس جملے میں وہ مسند ہے کہ اس بصیر کے بارے میں، بصیر کی نسبت کی جا رہی ہے، بصیر کے ذریعے سے حکم لگایا جا رہا ہے، اور بصیر کے ذریعے سے جو ہے وہ خبر دی جا رہی ہے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ وہ بصارت رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہم نے پڑھ لی تھی قلوبنا غلف، کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلف، پردے میں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہود کے بارے میں یہ بات آئی ہے۔ تو بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ پردے میں ہونا، غلاف میں ہونا، بند ہونا، کس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے؟ قلوب کے بارے میں۔ تو اس مثال میں بھی مسند الیہ جو ہے وہ قلوب ہو جائیں گے، اور غلف اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اس کے اس غلف کا اسناد کیا جا رہا ہے قلوب کی طرف۔ یہ آخری دونوں مثالیں ایسی ہیں کہ جملہ خبریہ ہے، پہلا جز اسم ہے، دوسرا جز بھی اسم ہے، تو یہ آپس میں دونوں صورتوں میں مبتلا اور خبر ہو جائیں گے، دونوں اس کی خبریں ہو جائیں گی، اور مبتلا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یوں پڑھ لیا کہ کلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزوں سے کلام مل کر بنتی ہے، ایک کو مسند بولتے ہیں، دوسرے کو مسند الیہ بولتے ہیں۔
اس لیے کہ کلام جو بھی جملہ ہوتا ہے اس میں کسی کے بارے میں کوئی بات بتانا مقصود ہوتا ہے، کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ جس کے بارے میں بات بتانا مقصود ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو بات بتانی مقصود ہوتی ہے اس کو مسند کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی جملہ اسمیہ میں پڑھ لیا مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر میں ہم نے بنا لیا تھا مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو اس کے لیے مسند بنایا تھا۔ جملہ فعلیہ پڑھ لیا تھا۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے کر لیا تھا کہ جی یہ بنتا ہے فعل سے اور فاعل سے، تو لہذا فعل جو ہے یہ اس میں مسند ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ مسند اور مسند الیہ مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں، یہ مسند اور مسند الیہ مل کر آپس میں جملہ فعلیہ بناتے ہیں۔ اس طرح ان کی نحوی ترکیب بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔